بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو بیعت کر کے امام حسین کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں۔ جن کو بھی معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پر لعنت کرتا رہا، اور کوششیں یہ تھی کہ یہ لائن ہمارے شہر میں نہ رہے۔ تو ویسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ شہر بغداد تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوج یزید نے اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کیا ہے، آل رسول کو قید کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو ایک راہب قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سر جس پہ آسمان سے فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں، اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی واپس اپنے گھر گیا پوری رات سوچنے لگا کہ یہ کسی مقدس ہستی کا سر ہے۔ بس فوراً صبح آ کر سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوجی یزید نے کہا کہ یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسہ۔ وہ چیخ کے زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا۔ اور یہ عورتیں کون ہیں؟ کہنے لگا یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور رو رو کے کہنے لگا اے شمر مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کے رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہیں، اگر ایک رات کے لیے سر دے دو تو وہ میں تمہیں دوں گا۔ بس آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اس بات پر پہنچے کہ ایک رات وہ رکتے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کے راہب امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پہ آ کے سر کو رکھا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی اے راہب یاد کر جب تم اولاد کی دعا کرنے کے لیے میرے نانے کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے، اور تم نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ اے راہب آج میں حسین تیرے گھر ہی آ گیا۔ بس جیسے ہی امام حسین کے سر سے یہ آواز سنی پھر راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین مجھے معاف کر دیجئے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہوتا۔ امام حسین نے فرمایا اے راہب اللہ کی مرضی یہ ہے، کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ مولا حسین کے سر سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب میں سوچا کہ میں مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ جو 7 بیٹے امام حسین کی دعا سے ملے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کے دیکھا اور کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں، وہ واپس آیا۔ دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا، انہوں نے وہ بھی دیکھا، پھر کہا یہ حسین کا سر نہیں۔ ایسے کرتے راہب نے امام حسین کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھ کے یہ کہہ دیا کہ اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ بس جیسے ہی واپس اپنے گھر پہنچا تو امام حسین کے سر سے آواز آنے لگی اے راہب اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ فوجی یزید کے حوالے کر دو،
کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے۔ میری بہن زینب کو خطبہ بھی دینا ہے اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے سلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پر رکھے اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر روتا ہوا امام حسین کے سر مبارک کو فوجی یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو، تمہارے یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی چھپتا نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔